الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. ضع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. فاغفر لناشرها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین حاضرین السامعین اکرام، قرآن مجید فرقان حمید سے آج ہم نے سورۃ شورا کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہے. آیت نمبر
38, 39, 40, 41, 42, 43 انشاءاللہ عزیز ان 6 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ گزشتہ درس میں ہم نے ایک صفت کا ذکر کیا تھا، مومن کی ایک صفت کا، اور جو ہے اس سے پہلے 2 صفات کا ذکر کیا تھا۔ کل یہاں اس رکوع میں جو علماء نے لکھا ہے 10 صفات مومن کی مذکور ہیں، اور یہ 10 صفات ایسی ہیں اگر کوئی آدمی اپنے اندر یہ 10 صفات پا لے اور ان پر عمل کر لے تو وہ ایک بہترین خوبصورت مومن اور ایماندار بن جاتا ہے۔ یعنی دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر کسی آدمی کو مسلمان بن کر رہنے کے لیے گائیڈنس چاہیے ہو کہ کیسے وہ ایک کامیاب زندگی، مومنانہ زندگی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اور ایماندار زندگی گزار سکتا ہے، تو یہ چند آیات کریمہ جو ہے اس رکوع میں انہیں کو سیکھ لے، انہیں پر عمل کر لے تو پکا سچا ایماندار متقی پرہیزگار مومن وہ بن جائے گا۔ اگلے دن مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا، اس میں وہ تھا مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ مسلمان جو ہیں یہ بہت خراب لوگ ہیں اور قرآن ان کو جو تعلیم دیتا ہے سکھاتا ہے وہ بہت برے کام سکھاتا ہے، ان کو ٹرر سکھاتا ہے اور یہ ٹیررسٹ بن جاتے ہیں، یہ ہیٹ کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو تعلیم قرآن و حدیث سے جو دی جاتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ لوگوں کو مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور ان کے جسم میں کسی قسم کی رحم کی گنجائش نہیں ہے، یہ بدترین لوگ ہیں زمانے کے، اس لیے ان کو ہم بین کر رہے ہیں کہ کوئی بھی۔ تو سوال کرنے والے نے پوچھا کہ 1.6 بلین پیپل جو ہیں کیا آپ کے خیال میں سارے ٹیررسٹ ہیں؟ کہتا ہے موسٹ آف دیم۔ ہاں جی، تو صرف اچھے وہ ہیں جو اس کی ہاں میں ہاں ملا کر اور اس کی پالیسیوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، باقی لوگ اچھے نہیں۔ تو میں نے میرا خیال کل پرسوں ہی سنا اور آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ 10 پورا قرآن نہیں، چند آیات ہے، اس میں جو 10 صفات جو ہم نے گزشتہ سے پیوستہ درس میں شروع کی تھی اور آج وہ 10 مکمل ہو جائیں گی، تو یہ قرآن مجید کا ایک رکوع بھی نہیں بنتا، جو نہ ایک سورت بنتی ہے، نہ ایک رکوع بنتا ہے، نہ ایک چیپٹر بنتا ہے۔ جب چند آیات کریمہ پر انسان عمل کرے تو وہ ایک صوفی اور متقی اور پرہیزگار اور ایک مثال، ایک مثالی مسلمان بن جاتا ہے۔ تو پورے قرآن پر عمل جو کرے گا اس کا وہ کیسا بن جائے گا؟ سبحان اللہ۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، ہدی للمتقین،
یہ ہدایت کس کو دیتا ہے؟ متقین کو۔ جب متقین کو ہدایت دے گا تو جو متقی نہیں ہے اس کو کیسے ہدایت دے گا؟ جب فرماتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرا وَیَہْدِی بِهِ کثیرا، قرآن مجید بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ ہو قرآن اور گمراہ کرے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر آدمی آئے برتن اس طرح کر کے اوندا کر کے تو اس کو کچھ پڑے گا؟ ہاں، یعنی آپ کسی کے یہاں کوئی چیز لینے جائیں اور اس طرح اوندا برتن کر کے جائیں تو کیا لے کے آئیں گے؟ تو اصول اور قاعدہ کے لینے کے لیے جانا تو برتن کو سیدھا کر کے جائیں، چہرہ بھی لینے والا بنا کے جائیں۔ اور جب قرآن کریم فرقان حمید جس کو فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، پوری کائنات کے لیے، عالم انسانی کے لیے، بلکہ عالمین کے لیے قرآن مجید جو ہے یہ نذیر بن کے آیا۔ تو اس کا سمجھنے کے لیے برتن بھی سیدھا رکھنا پڑتا ہے، نیت بھی سیدھی رکھنی پڑتی ہے۔ تو قرآن مجید کی یہ جو میں آج 10 صفات جو میں نے ذکر کی ہیں وہ بھی آج میں تھوڑی ریپیٹ کروں گا، اور پھر دیکھیں آپ خود غور کریں کہ اگر ایک انسان ان پر عمل کر لے تو کتنا اچھا مسلمان بن سکتا ہے۔ فرمایا آیت نمبر 36 وہاں سے لے کر آیت نمبر 41 تک، انہی چند آیات میں 36 سے 41 تک یہ 5 آیات ہیں، ان کے اندر 10 صفات ہیں۔ فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے، اور جو اللہ کے ہاں رہنے والی ہے وہ اخروی زندگی ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دنیا کے جتنے ساز و سامان ہے، سونا چاندی ہے، مال اولاد ہے، یہ دولت ہے، حشمت ہے، ملک ہے، سلطنت ہے، یہ ساری دنیاوی چیزیں ہیں جو انسان کے مرنے کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گی، پہلے بھی ختم ہو جائیں گی، اگر بہت ہی دیر تک رہی تو مرنے تک رہیں گی۔ والباقیات الصالحات عند ربک، اور جو باقیات صالحات جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو تیرے رب کے پاس رہیں گی، اور وہی اسی پر امید ہوگی، اور وہی اچھی اور بھلی چیزیں ہیں۔ تو یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی باقیات صالحات کن لوگوں کے لیے ہے؟ پہلی صفت للذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ اب پہلی صفت بھی دیکھ لو کہ کتنے مضبوط ہے، جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، قیامت کے دن پر ایمان لائے، قبر کے عذاب و ثواب پر ایمان لائے، تقدیر پر ایمان لائے۔ اس کی یہ ایمان والا جو ہے یہ کتنی اس کی اچھائی ہے اس کے اندر، اس کے ایمان اور عقیدے کے اندر، کہ اس رب کو جس کو اس نے دیکھا نہیں، وہ رسول جن کو اس نے دیکھا نہیں، وہ قرآن مجید جو نازل ہوتا ہوا اس نے دیکھا نہیں، فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھا نہیں، قیامت کو دیکھا نہیں، اور جنت اور دوزخ کو دیکھا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے اس حکم پر وہ ایمان لا کر متقی پرہیزگار بنتا ہے، اللہ کی ذات اور صفات پر
مکمل ایمان لاتا ہے اور ایمان کے تقاضے سارے پورے کرتا ہے کہ ایک خدا پر ایمان لاتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. وہ جو باطل خدا ہیں جن کو لوگ پوجتے ہیں یہ ان کو نہیں پوجتا کیونکہ وہ حادث ہیں اور ختم ہونے والے ہیں، خود محتاج ہیں، خود مکمل نہیں، تو ان کو خدا کیسے مانا جائے؟ تو پہلی صفت ہے کہ آدمی ایمان لے آئے. ایمان لانے کے ساتھ ساتھ سارے شرک اور کفر اور تمام ان برے عقیدوں سے انسان نجات پا جاتا ہے. ایک رب کریم وحدہ لا شریک کے سامنے سر وسجود ہوتا ہے، اسی کی ذات پر توکل کا ایمان لاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دوسری صفت جو بیان کی کہ اسی رب پر یہ مومن توکل کرتے ہیں، کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں، صرف اللہ کی ذات پر توکل بھروسہ کرتے ہیں. تیسری صفت تھی وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ کبائر الاسم، جو گناہوں سے بچتے ہیں. یہ تیسری صفت جو ہے ایمان لانے کے بعد آپ دیکھ لیں کتنی وسیع اور عریض صفت تھی مومن کی کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، اور ہم نے اس کو اس دن جو ہے تقریباً 93 یا 94 یا 100 کے قریب گناہ گن کر سنائے تھے. ابھی بڑی لمبی لسٹ ان کی رہی. ایک آدمی جو اپنی زندگی کو اتنا اچھا بناتا ہے کہ وہ کسی کا حق نہیں مارتا، ایک آدمی اپنے آپ کو اتنا نیک بناتا ہے کہ وہ کسی گھر میں سوراخ سے اس کے گھر میں جھانکتا نہیں، اس کو وہ گناہ سمجھتا ہے. ایک آدمی کسی کے پشت کے پیچھے اس کی غیبت نہیں کرتا، ایک آدمی چغلی نہیں کھاتا، ایک آدمی جھوٹی قسم نہیں کھاتا، ایک آدمی جھوٹی گواہی نہیں دیتا، ایک آدمی نمازوں کو قضا نہیں کرتا، ایک آدمی حرام نہیں کھاتا، ایک آدمی اللہ رسول کے احکام کی پابندی کرتا ہے، کسی کو گالی نہیں دیتا، نبی اور رسول کا انکار نہیں کرتا، صحابہ اور اہل بیت کی توہین نہیں کرتا. ایک آدمی کس جہاد سے نہیں بھاگتا، کسی مومن کے خلاف سازش نہیں کرتا، کسی آدمی کو بلا وجہ اس کو مارتا نہیں، کسی آدمی کا مال چوری نہیں کرتا، کسی آدمی کی جو پوشیدہ باتیں ہیں ان میں کان لگا کر سنتا نہیں ہے. ایک آدمی جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرتا ہے، قرآن پر ایمان رکھتا ہے، حدیث پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے ولیوں سے محبت رکھتا ہے، علماء کا عزت و احترام کرتا ہے، حاکم وقت کی اطاعت کرتا ہے، ڈاکہ نہیں مارتا، چوری نہیں کرتا، اور کسی قسم کے جو ہے بری عادت اس کے اندر نہیں ہے، غیر محرم عورت کو نہیں دیکھتا. تو یہ ساری باتیں جتنے بھی گناہوں کی قسمیں تھیں یہ انسان کو کتنا پاک اور صاف اور نیک کر دیتی ہے. سبحان اللہ. کہ جس آدمی کی نگاہ بھی پاک ہو، جس آدمی کی زبان بھی پاک ہو جائے، جس کے ہاتھ پاک ہو جائے گناہوں سے، قدم گناہوں کی طرف نہ بڑھے، دماغ اس کا گناہوں کی طرف نہ جائے، کسی کے بارے میں وہ برا سوچے نہیں، کسی کے بارے میں وہ کوئی ایسا فعل نہ اس سے سرزد ہو جو اس کو گناہ کی طرف لے جائے، اس کا پیٹ حرام سے پاک ہو، اس کی نیت اور ارادے اور اس کی جو ہے جو بھی اس کی نیات ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو،
اس کا کوئی قدم گناہ کی طرف نہ بڑھے، اللہ کے حضور سر بسجود رہے، اپنے مال کو زکوٰۃ دے کر حلال اور پاکیزہ مال کھائے اور حرام کا لقمہ اس کے پیٹ میں نہ جائے، اپنے بچوں کی صحیح پرورش کریں، میاں بیوی کے حقوق صحیح ادا کرے، اپنے والدین کا ادب و احترام کرے، اپنے پڑوسی کا جو ہے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے ان کو۔ اب تصور کریں کہ جب ایک آدمی اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بچتا رہے، اس کو کیسے آپ ٹیررسٹ کہیں گے؟ اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ روح زمین پر بڑا بد کردار آدمی ہے؟ کیسے آپ کہیں گے اس کو؟ یعنی گناہوں کی جو جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس سے جب کس نے کہا کہ 7 گناہ بڑے ہیں، آپ نے فرمایا 7 نہیں 700 ہے۔ اب 700 گنے ہیں، اس میں حیران رہ جائیں کہ کتنے کتنے کون کون سے گناہ ہیں۔ یہ جو لوگ گانے سنتے ہیں، ہاں جی، یہ بھی گناہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت ہے کہ جو لوگ گانے سنتے ہیں، خریدتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، اور کانوں میں یہ جو فوش گانے آتے ہیں، قیامت کے دن سیسا پگھلا کر ان کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔ آج ہی کسی کو گناہ لگتا ہی نہیں، ٹی وی پر بیٹھے ہیں، میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں، رونقیں لگی ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، اس میں جو ہے عورتیں گا رہی ہیں، تو صرف گا نہیں رہی، وہ ناچ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں، پھر پروگرام ہوتے ہیں، تو اس کا اندازہ نہیں کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ جب قرآن مجید نے اس کو گناہ کہا ہے اور ایک آدمی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور غیر محرم عورت کے گانے نہیں سنتا، اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا، اس کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، تو جب ایک آدمی اتنا متقی پرہیزگار بن جائے گا، اب کیسے کہیں گے کہ وہ آدمی جو ہے وہ برا ہے روح زمین پر؟ یہ کبائر الاسم، تمام کبیرہ گناہوں سے وہ بچتے ہیں۔ اور کبیرہ گناہ کی کیا تعریف تھی؟ کہ ہر وہ گناہ جس کی حد شریعت نے مقرر کی ہے یا جس کے بارے میں قیامت کے دن سزا مقرر کی ہے، جس کو قرآن و حدیث نے منع کیا ہے، وہ گناہ کی لسٹ میں آتا ہے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کریں، سورہ حجرات کا، ایون کسی کو برے نام سے پکارنا، ایک نام اس کا ماں باپ نے رکھا ہے اور کوئی آدمی اس کو برا نام لے کر پکارتا ہے، الٹا نام لے کر پکارتا ہے، اس کو برے لقب سے پکارتا ہے، اس کو کسی عیب دار لفظ سے پکارتا ہے، یہ بھی گناہ ہے۔ تو اسلام چاہتا ہے کہ ایک مومن کی زبان بالکل پاک اور صاف ہو، اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ المسلم، مسلمان کی تعریف کیا ہے حدیث سے پاک ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمان کی عزت جس کے ہاتھ سے، جس کے زبان سے محفوظ رہے۔ یہ رد بات ہے کہ آج ہم نہ میری زبان سے کوئی محفوظ ہے، نہ آپ کی زبان سے کوئی محفوظ ہے، اور اس کے باوجود ہم بڑے چیمپئن اسلام کے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اسلام تربیت دیتا چاہتا ہے کہ مسلمان، ہر مسلمان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ جب آپ کے ہاتھ سے یا زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے تو سمجھ لو کہ آپ کے ایمان اسلام کے اندر کمزوری ہے، ابھی آپ مکمل مسلمان نہیں ہوئے۔ مکمل مسلمان ہونے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ چاہیے۔
فوش باتوں سے تو آپ نفرت کرتے تھے، یعنی وہ بات جو ایون وہ ٹھیک بھی ہو لیکن اس کے اندر فوش بات ہو، آپ اس سے نفرت کرتے تھے۔ آپ ایسی پاکیزہ زندگی آپ کی تھی۔ تو واقعات آتے ہیں، جب یاد آئے میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی لڑائی کے لیے، غزوہ بدر کے لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، ابھی کوئی پکی بات نہیں تھی کہ بدر کی لڑائی ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن آپ اسی راستے پر جا رہے تھے، آپ کے ساتھ صحابہ تھے۔ آپ راستے میں جاتے ہوئے آگے سے ایک آدمی ملا، تو جو بھی سامنے آدمی ملتا اس سے صحابہ ٹھہر کر پوچھتے، اسے جاسوسی کرتے کہ ہمارا دشمن کہاں سے آ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، مختلف لوگوں سے جیسے لوگ پتہ کرتے ہیں دشمن کا کبھی، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کہاں ہے، کب آ رہے ہیں، کیا کرنے والے ہیں۔ تو جو بھی سامنے آتا اس سے صحابہ پوچھتے۔ ایک آدمی آیا، اس کے ساتھ اس کی اونٹنی تھی۔ یہ سیرت ابن ہشام نے بھی اس کو لکھا واقعے کو، اور بھی سیرت کی کتابوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ بدو تھا، وہ اونٹنی لے کے آ رہا تھا، اور اس نے اونٹنی کے ساتھ بدفعلی کی تھی، اپنی اونٹنی کے ساتھ۔ کسی کو اس کا علم نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ادھر سے آ رہا تھا، صحابہ ادھر سے جا رہے تھے۔ تو راستے میں جب ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ ہمارے نبی اکرم شفیع معظم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کہنے لگا اچھا اگر اللہ کے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے؟ تو آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، آپ نے اس سے منہ پھیر لیا، کوئی بات نہیں کی۔ پیچھے ایک نوجوان لڑکا تھا صحابی، بالکل ینگ لڑکا، وہ آگے آ گیا اور کہتا میں بتاتا ہوں اس میں کیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں اس کے پیٹ میں کیا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ تو نے اس کے ساتھ بدفعلی کی ہے، تیرا بچہ اس کے اندر ہے۔ اب دیکھو وہ نوجوان بچہ جو ہے وہ تو وہاں نہیں تھا، وہ تو ادھر سے جا رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تھی، آپ نے اس کو بھی غلط کہا کہ تو نے یہ کیوں کہا ہے، یعنی یہ دیکھو نا، یہ فوش بات ہے نا، اگرچہ صحیح واقعہ ہے لیکن فوش بات ہے، آپ نے اس کو بھی برا بنایا۔ تو جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پاکیزہ شخصیت ہو کہ ایسی بات کو بھی جو سننا بھی پسند نہ کرے، کیا وہ آپ کو اور مجھے وہ اسلام کی تعلیمات ہمیں ایسی دیں گے کہ ہم دنیا کے اندر یہ فتنے اور شیطانیت اور اس طرح کی چیزیں پھیلاتے پھریں گے؟ اس نے تو اس ذات کریم نے یہ فرمایا سل من قطع کا واف من ظلم کا، جو تو اس سے قطع تلقی کرنا چاہتا ہے تو اس کے قریب ہو، اور جو تیرے اوپر ظلم کرے، زیادتی کرے، اس کو معاف فرما دے۔ اس کی تو یہ تعلیم ہے۔ تو ساری زندگی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ طائف میں گئے تو انہوں نے پتھر مارے، جسم شریف سے خون نکلا، تو حضرت زید نے عرض کی حضرت بد دعا فرمائیے یہ ہلاک ہو جائے۔ ہوا کا فرشتہ آیا، بارش کا فرشتہ آیا، آگ کا فرشتہ آیا، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، حضرت آپ اجازت دیجئے میں پہاڑوں کو اٹھا کر ان کے گھر تباہ کر دوں، میں زلزلہ پیدا کر دوں، میں اندھیری پھیلا دوں، میں ان کو فلاں عذاب دے دوں۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا،
حضرت زید خوش ہوئے کہ انہوں نے آپ کو تکلیف دی، آپ دعا فرمانے لگے ہیں، لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا الہی رحم فرما طائف کے مکینوں پر، یا الہی پھول برسا ان کی پتھریلی زمینوں پر۔ احد میں فرمایا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ رسول کس شان کا ہے، مجھے جانتے نہیں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ جس نے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے وہ اسلام کو جو ہے قبول کرنے کے بغیر نہیں رہا، اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی پاک سیرت ہے کہ جس نے بھی پڑھا ہے وہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو فرمایا چوتھی قسم یہ کہ جو تیسری ہے کہ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں۔ یہ فوش بات تھی نا جو اس نے کہا کہ میں بتاتا ہوں سوٹنے کی پیٹ میں کیا ہے، یہ فوش بات، یعنی شریف آدمی کا کان، اس کی زبان نہ وہ کہنا پسند کرتی ہے نہ وہ سننا پسند کرتی ہے ایسی بات۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فالوور کو کیسے کہیں کہ تم فوش باتیں کرو، تم گالی گلوچ دیا کرو، تو اس کو حرام فرمایا، ایک گناہ کبیرہ فرمائیے کہ جو جس انسان کی زبان ناپاک ہو جائے، وہ زبان سے برے الفاظ نکلے، زبان ہاتھ سے نکلے، کیونکہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ پانچواں فرمایا تھا وَإِذَا مَا غَضِبُوا يَغْفِرُونَ، جب وہ غصے میں ہوں تو وہ معاف کر دیتے۔ جب غصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں مسلمان کو، مومن کو جب غصہ آئے اور اس پر کو غصے، مومن پر غصے ہو اور مومن کو آگے سے غصہ آئے تو بدلہ نہیں لیتا، وہ معاف کر دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہیں، یعنی جس لبید بن عاصم یہودی جس نے آپ پر جادو کیا تھا، جس کا ذکر آتا ہے کہ یہ سورۃ فلق اور والناس جس پہ نازل ہوئی اور آپ نے ان کو پڑھ کر اس جو جادو کا توڑ کیا تھا، لبید بن عاصم جس نے جادو کیا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور کنویں سے وہ چیزیں نکالی اور یہ قرآن مجید کی دو صورتیں فلق اور والناس آئیں تو جو گرہیں تھیں وہ کھلتی چلی گئیں اور جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مدینہ منورہ کے آپ بادشاہ تھے، حاکم تھے، چاہتے تو اس کو سزا دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اس کو معاف کر دی۔ لبید بن عاصم اتنے بڑے جس نے یعنی زیادتی کی اور جادو کیا آپ پر، آپ نے اس کو معاف کر دیا۔ مراب جو خیبر کا وہ پہلوان تھا، اس کی بہن نے بکری کے اندر، بکری کے شانہ جو تھا نا، یہ آپ کو پسند تھا، بکری کا جو پیر ہوتا ہے نا، فرنٹ شانہ جس کو بولتے ہیں، وہ آپ کو پسند تھا۔ اس نے اس کے اندر زہر ملا کر پکا کر حضور کی خدمت میں پیش کیا، کیونکہ آپ کو وہ پسند ہے۔ آپ نے کھایا، ایک لقمہ کھا چکے، دوسرا کھانے لگے تو زہر بول پڑا، گوشت سے آواز آئی لا تاکلنی یا رسول اللہ، آپ مجھے نہ کھائیے، انی مسموم بسم قاتل، میرے اندر بہت برا زہر ملا ہوا ہے، آپ مجھے نہ کھائیے۔ ایک کھا چکے۔ اللہ کی حکمت ہے، جو گوشت ایک لقمے کے بعد بول سکتا ہے وہ پہلے بھی بول سکتا تھا، لیکن آپ کی شان کریمی ظاہر کرنے کی۔ تو جب گوشت بولا تو آپ نے بلایا اس کو اور اس کو کہا کہ تو نے زہر کیوں ملایا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ملایا زہر اس لیے ملایا ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کو زہر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آپ سچے نبی ہیں
تو آپ کو زہر کوئی اثر نہیں کرے گا. اور اگر آپ جو ہے جھوٹے نبی علیہ باللہ تو ہماری جان آپ سے چھوٹ جائے گی. آپ اس سے جو ہے آپ کی موت واقع ہو جائے گی اور جو ہے نا ہماری جان چھوٹ جائے گی. یہ اس نے کہا تو آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا, اس کو بھی کچھ نہیں کہا اپنی ذات کے لیے. لیکن آپ کے ساتھ جو صحابی تھے انہوں نے کھایا اور وہ اس سے شہید ہو گئے. تو اس کے بدلے میں پھر آپ نے اس کو قصاص دیا, اپنا معاف فرما دیا, لیکن اس کے بدلے میں اس سے قصاص لیا. اسی طرح جو ایک اور شخص تھا غورث بن حارث, یہ جب آپ کسی غزوے میں تھے, درخت کے نیچے سوئے, فوج ایک طرف تھی, آپ اکیلے ایک درخت کے نیچے لیٹے, تلوار آپ کی آپ نے درخت کے ساتھ لٹکا دی. اب جب آپ سو رہے تھے تو وہ آیا پہاڑی سے ہو کر, تو اس نے آپ کی تلوار اتار لی اور آپ کے اوپر سونت کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اب میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ آپ لیٹے ہوئے تھے, تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. بدو تھا گاؤں کا, تو اب آپ سے پوچھتا کہ آپ میرے ہاتھ سے آپ کو کون بچائے گا؟ تو آپ نے فرمایا میرا اللہ. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اس کی ایسی ہیبت اس پر تاری وہ پیچھے جا پڑا, گر گیا, تلوار کہیں جا پڑی, آپ نیچے گر پڑا. آپ اٹھے اور آپ نے تلوار اٹھا لی اور آپ نے سونت لی. آپ نے فرمایا تو بتا کہ تمہیں کون بچائے گا میرے ہاتھ سے؟ اس نے کہا کوئی نہیں بچائے گا. تو آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا. یہ مومن کی شان ہے. اس لیے فرمایا کہ جب کسی سے زیادتی سرزد ہو جائے اور آپ معاف کر سکتے ہو, فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ, جو معاف کر دے اور اس کی اصلاح کر دے اس کا اجر اللہ پر ہے. تو مسلمان کو قرآن اور حدیث نے بڑا ایک جو ہے عفو اور درگزر کرنے والا بنایا ہے. تو اب ٹرمپ ہے یا کوئی بھی ہے جو مرضی کہتا رہے, انہوں نے اسلام کو دیکھا نہیں ہے, مومن کی شان پڑھی نہیں ہے. قرآن مجید کو الٹی نظر سے کہیں ترجمہ دیکھا ہوگا یا اس کو نہ سمجھا ہوگا. اگر قرآن اور حدیث کو سمجھ لیتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت پاک کو سمجھ لیتے تو کبھی یہ نہ کہتے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں وہ ان کو قرآن ٹیررزم ٹیچ کرتا ہے یا ان کو جو ہے فتنہ پھیلانے والا اس کو بناتا ہے یا اس کو ہیٹ سکھاتا ہے. مومن تو محبت کرنے والے ہیں سارے, یعنی کفار سے بھی ان کی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کی دعا مانگتے تھے. مسلمان تو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر اعلاء کلمت اللہ ہو جائے, اللہ کا نام جو ہے یہی بلند ہو جائے, یہی ریزن ہے. تو فرمایا کہ مومن کی پانچویں شان کیا ہے کہ جب کوئی ان پر غصے ہوتا ہے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ اس طرح کے کتنے واقعات ہیں کہ مومن کی یہ شان ہے. یہ میرے پاس جو ہے یہ کتاب ہدیۃ الاولیاء ہے, اس کے اندر امام زین العابدین کا جو چیپٹر ہے اس میں آیا کہ قیامت کا دن ہوگا. امام زین العابدین فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تو فرشتہ ندا کرے گا, فرشتہ جو ہے ندا کرے گا, آواز دے گا, اعلان کرے گا اور کہے گا لیکم اہل الفضل, اور اہل فضل فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جائیں. پورے اس میدان معاشر میں آواز گونجے گی تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے. فیقوم من الناس, جو اہل فضل لوگ ہیں نا
یعنی فضیلت والے لوگ وہ کھڑے ہو جائیں گے، جو متقی پرہیزگار ہیں کھڑے ہو جائیں گے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ تمہیں حساب کتاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جنت ہے، چلے جاؤ جنت میں۔ اب یہ کتنا خوشی کا مقام ہوگا بھائی، کوئی حساب کتاب کی ضرورت نہیں، جنت میں چلے جاؤ۔ جب وہ چلیں گے فَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، آگے جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، سیکیورٹی کھڑی ہوگی آگے۔ کیا ہے وہ ادارہ ہے جس کو سیکیورٹی بولتے ہیں، کون سا ادارہ ہے؟ وہ کھڑی ہوگی جو چیک کرتے ہیں بھئی آپ کدھر جا رہے ہو، آپ ویزا دکھاؤ، پاسپورٹ دکھاؤ۔ ہاں وہ جو یہ تو ان سے بھی اوپر ہوتی ہے، وہ جو آپ نے بولا، ہاں جی، وہ کھڑے ہوں گے، وہ روک لیں گے بھائی، ان کو حکم ہوگا تم جنت میں چلے جاؤ۔ ہاں جی، اب جب جنت میں جانے لگیں گے تو راستے میں وہ روک لیں گے کہ اپنا پاسپورٹ دکھاؤ، اپنی آئی ڈی دکھاؤ، تم وہی تو ہو نا، کون ہو تم، کون ہو تم؟ وہ کہیں گے کہ ہم اہل فضل ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ قالوا کم حساب کتاب ہو گیا یا بغیر حساب کے جا رہے ہو؟ یعنی کہنے لگے ہاں بغیر حساب کے جا رہے ہیں۔ قالوا من انتم، تم کون ہو؟ اپنا ذرا تعارف تو کراؤ، پیپر دکھاؤ، اپنی آئی ڈی دکھاؤ، کون ہو تم؟ قالوا اہل الفضل، ہم اہل فضل ہیں۔ جن کا اعلان ہوا نا کہ اہل فضل کھڑے ہو جاؤ، فضیلت والے لوگ کھڑے ہو جاؤ، ہم وہ ہیں۔ اچھا تم اہل فضل ہو، اپنا پروف کرو کہ من ما کان فضلکم، تم اہل فضل کیسے بن گئے، ذرا پروف تو کرو، بتاؤ ہمیں، ثابت کرو کہ تم اہل فضل ہو، بتاؤ تم۔ وہ کہیں گے قالوا کنا اذا جہل علینا حلمنا، جب کوئی جاہل اور جب کوئی غنڈہ ہمیں دنیا میں برا بھلا کہتا تھا تو ہم صبر کر جاتے تھے۔ یہ تعارف اپنا کرا رہے ہیں۔ جب کوئی غنڈہ بدماش جب ہمارے اوپر زیادتی کرتا تھا، ہمیں گالی گلوچ دیتا تھا، ہمیں آوازیں کستا تھا، تو ہم صبر کر جاتے تھے۔ وَإِذَا ظُلِمْنَا صَبَرْنَا، اور جب ہم پر کوئی ظلم کرتا، زیادتی کرتا اور ہمیں سزا دیتا، ہمیں مارتا پیٹتا، ہماری چیز چھین لیتا، تو ہم صبر کر جاتے۔ وَإِذَا آسَىٰ عَلَيْنَا، اور جب ہمارے اوپر کوئی زیادتی کرتا، غفرنا، ہم اس کو معاف کر دیتے۔ یہ ہمارا تعارف ہے، اس لیے ہمیں اہل فضل کہتے ہیں۔ فرشتے کیا کہیں گے؟ ادخلوا الجنت، جاؤ چلے جاؤ، تم پاس ہو، جنت میں چلے جاؤ۔ فنعم اجر العاملین، تم جو ہے بڑا اچھے عمل کرنے والے تھے اور تم پاس ہو گئے ہو سیکورٹی سے، اور جاؤ چلے جاؤ جنت، تم بالکل ٹھیک ہو، تمہارا گروہ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں پھر آواز فرشتہ دے گا، ثم ینادی مناد لیقم اہل الصبر، اے اہل صبر کھڑے ہو جاؤ میدان محشر میں۔ کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ان کو کہا جائے گا انطلقوا الی الجنت، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ وہ بھی چلنے لگ جائیں گے، تھوڑا آگے چلیں گے، فتتلقاہم الملائکہ، ان کو فرشتے وہی وہ سیکیورٹی جو ہے وہ روک دے گی۔ فَيُقَالُ لَهُمْ مِثْلُ ذَلِكَ، ان کو وہی جو پیروں سے پوچھا جو ان کا ہے، ہاں بھئی آئی ڈی دکھاؤ اپنی، کون ہو تم، کدھر جا رہے ہو، ہاں جی ادھر کیوں جا رہے ہو، کس نے تمہیں بھیجا ہے؟ وہ کہیں گے ہم اہل صبر ہیں، ہم صابر لوگ ہیں، اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ بغیر حساب کتاب کی جنت کی چلے جاؤ۔ اچھا صابر ہو، کیا صبر تمہارا، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم صبر کرنے والے لوگ ہو، کیا دلیل ہے؟ کہیں گے صبرنا انفسنا علی طاعت اللہ، دنیا میں نماز پڑھنے کے لیے
ہمیں بڑی مشکل پیش آتی تھی اور ہم وہ تکلیفیں برداشت کر کے نماز قضا نہیں کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ دن بڑے ہوتے تھے، روزہ رکھنا گرمی میں بڑا مشکل ہوتا تھا، ہم بڑی مشکل سے روزہ رکھ کے صبر کر کے پورا روزہ مکمل کرتے تھے۔ حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، جہاد کے لیے، قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، مسلمانوں کے اسٹیبلش کرنے کے لیے ہمیں بڑی مشکلات پیش آتی تھی، جگہ جگہ پہ رکاوٹیں ہوتی تھی، لوگ ہمیں بدماش اور ٹیررسٹ کہتے تھے، لوگ ہمارے اوپر زیادتی کرتے تھے، ہمارے اوپر بڑی سختیاں حکومتیں کرتی تھی، لیکن ہم مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، دین اسلام اپنے کو بچانے کے لیے، اپنے مذہب اور دین کو بچانے کے لیے ہم صبر سے کام لیتے تھے۔ ہاں جی، اور گناہ ہمیں آواز دیتا تھا، ہم ایسے معاشرے میں رہتے تھے، قدم قدم پر گناہ جو ہے ہمیں آواز دیتے تھے، گناہ کے لیے دروازے کھلے ہوتے تھے، کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور گناہ کرنا بڑا آسان ہوتا تھا، نیکی کرنی بڑی مشکل ہوتی تھی۔ ہم نیکی کمانے کے لیے صبر کرتے تھے اور گناہوں سے بچنے کے لیے بھی صبر کرتے تھے کہ اس گناہ سے بچ جائیں، یہ ہمارا صبر ہے۔ فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنت، تم نے بالکل صحیح تعارف کرایا، وہ جنت ہے، جاؤ چلے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر آواز آئے گی ثم ینادی مناد لیکم، آواز آئے کھڑے ہو جاؤ، کون؟ جیران اللہ فی دارہ، جو اللہ کے پڑوسی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں، جو اللہ کے پڑوسی ہیں وہ کھڑے ہو جائیں۔ فَيَقُومُ النَّاسُ مِنَ النَّاسِ وَهُمْ قَلِيلٌ، پہلا گروہ بھی بڑی تعداد میں لوگ کھڑے ہوں گے، اہل صبر بھی بڑی تعداد میں کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے پڑوسی بہت تھوڑے ہوں گے۔ اللہ کے پڑوسی بھی کھڑے ہوں گے لیکن وَهُمْ قَلِيلٌ، وہ تھوڑی جماعت ہوگی، زیادہ نہیں ہوں گے۔ ان کو کہا جائے گا تم بھی جنت میں چلے جاؤ، جب وہ جائیں گے تو فرشتے ان کو بھی روک لیں گے، ان کو کہیں گے ہاں بھائی اپنی پاسپورٹ، اپنی آئی ڈی چیک کراؤ کہ تم کون ہو، کہنے لگے ہم جو ہے اللہ کے پڑوسی ہیں۔ فرشتے کہیں گے بما جاورتم اللہ فی دارہ، تم اللہ کے پڑوسی کیسے بن گئے، ذرا اپنا تعارف تو کراؤ۔ وہ کہیں گے کہ ہم جب کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے تو دنیاوی غرض سے نہیں جاتے تھے کہ یہ امیر آدمی ہے بیمار ہوا ہے تو ہم اس کی بیمار پرسی کے لیے جائیں کہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو ہمارا دنیاوی فائدہ ہوگا۔ ہم جب کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتے تھے تو اللہ کی رضا کے لیے جاتے تھے، غریب ہوتا یا امیر ہوتا، ہم اللہ کی رضا کے لیے بیمار پرسی کرتے تھے۔ وَنَتَجَالَسُ فِي اللَّهِ، جب ہم کسی مسلمان کو دیکھتے وہ بیٹھا ہے تو ہم اللہ کی رضا کے لیے اس کے پاس بیٹھتے تھے، ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ امیر ہے یا غریب ہے، اس سے میں فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، ہم اللہ کی رضا کے لیے وزٹ کرتے، اللہ کی رضا کے لیے ہم لوگوں کے پاس بیٹھتے۔ وَنَتَبَادَلُ فِي اللَّهِ، اور جب ہم خرچ کرتے تو یہ بھی نہیں دیکھتے تھے یہ ہمارے گاؤں کا ہے، اس کو زیادہ صدقہ دو، یہ نوجوان ہے یہ کل ہمارے کام آئے گا، ہم اس کو صدقہ دیں، خیرات دیں، ہم اس کو کوئی فائدہ پہنچائیں کہ کل جو ہے یہ ہمارے کام آئے گا۔ کوئی بھی دنیاوی غرض سے ہم کسی پر جب نتبادل فی اللہ، ہم کسی پر صدقہ و خیرات کرتے یا کسی کی مدد کرتے، کسی کے ساتھ بھلائی کرتے، ریگارڈلیس کہ یہ کون ہے، کہاں کا رہنے والا، ہمارے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، ہم اللہ کی رضا کے لیے سارے کام کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہاں، جو اللہ کی رضا کے لیے کرنے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا پڑوسی ہے، وہ جنت ہے۔ تمہارا تعارف بالکل ٹھیک کرایا، تم چلے جاؤ۔ تو کیا فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کسی پر خرچ کرتے ہیں،
کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کتاب کی جنت پہ بھیجے گا۔ یہ 5ویں صفت ہے۔ 6ٹھی صفت والذین استجابوا لربہم، وہ جو اللہ کے حکم کو اور اللہ کے فرمان کو قبول کرتے ہیں۔ انصار کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حج پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے فرض ہونے سے پہلے جو جہالت میں حج ہوتا تھا نا، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جاتے تھے، جو جہالت کے دور میں حج ہوتا تھا۔ تو عرب کے لوگ بھی مدینہ پاک سے، مکہ معظمہ سے، یہ عرب لوگ حج پر جاتے تھے۔ اسلامی حج کا ابھی دور شروع نہیں ہوا تھا، تو جب وہ حج ہوتا تو اس دور میں نبی کریم علیہ السلام کو پہلے سال کچھ 10 صحابہ مدینہ منورہ کے جو ملے، ابھی اسلام قبول نہیں کیا، 10 انصار ملے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹنگ کی میدان میں، جس کا کسی کو علم نہیں۔ دوسرے سال تقریباً 74 کے قریب لوگ مدینہ منورہ سے آئے جنہوں نے حضور سے میٹنگ کی، ان میں ایک عورت بھی تھی، اور وہ میٹنگ تھی اس پہ تھی کہ حضور آپ مکہ چھوڑ دیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم جیسے اپنے بچوں کی، بیویوں کی، اپنے قبیلے کے لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہم اس سے بڑھ کر آپ کی حفاظت کریں گے، آپ آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے ساتھ ملاقات کرنے پر یہ معاہدہ ہوا، پھر آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ اب جو ان لوگوں نے جو حضور سے یہ وعدہ کیا نا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اس وصف کو یہاں بیان کیا کہ اللہ نے جو ان کو کہا کہ تم ایمان لاؤ اور وہ ایمان لے آئے، اور صحابہ ان 74 جو لوگ تھے یا اس سے پہلے 10 آدمی تھے، ان کے وعدے پر اور ان کے اس جو انہوں نے حضور سے وعدہ کیا اس پر سارے انصار ایمان لے آئے، ایسا ایسا کر کے۔ تو اب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو انصار کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور انصار ایمان لے آئے، تو انصار کو کس نے کہا تھا ایمان لے آؤ؟ اللہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا؟ کس نے کہا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا ایمان لے آؤ۔ حضور نے کہا ایمان لے آؤ، انصار ایمان لے آئے، اور قرآن کیا فرما رہا ہے؟ والذین استجابوا لربہم، اللہ نے ان کو کہا کہ تم ایمان لے آؤ اور انصار ایمان لے آئے۔ تو یہاں سے مسئلہ کیا ثابت ہوا کہ نبی کا کہنا خدا کا کہنا، یعنی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم ایمان لے آؤ اور صحابہ ایمان لے آئے، تو اللہ فرماتا والذین استجابوا لربہم، انہوں نے اللہ کی اس بات کو قبول کیا جب اللہ نے کہا ایمان لے آؤ اور وہ ایمان لے آئے۔ تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ 6ٹھی صفت ہے مومن کی کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نائب مطلق ہیں، اللہ کے نائب مطلق ہیں، یعنی کام کرتے ہیں حضور، رب کہتا کہ تو نے نہیں کیا، یہ میں نے کیا۔ قرآن پڑھیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ جب حدیبیہ میں نبی کریم علیہ السلام نے کہا صحابہ کو کہ آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، جب عثمان غنی کی شہادت مشہور ہو گئی تھی، تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی بیعت لی، صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، تو صحابہ نے کہ حضور کے ہاتھ پر بیعت کی نا، تو اللہ نے کیا فرمایا سورہ فتح میں، ان الذین یبایعونک، اے محبوب جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نا، وہ تیرے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے، یبایعون اللہ، وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ قرآن ہے نا، یہ تو کمزور نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے مٹی پھینکی بدر والے دن اور وہ کافر اندھے ہو گئے، ہاں جی، تو مٹی حضور نے پھینکی،
کافروں کی آنکھوں میں گئی، وہ اندھے ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب تو نے وہ مٹی اور کنکریاں نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، تو نے وہ کنکریاں نہیں پھینکی جب تو نے پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ اللہ نے پھینکی۔ ہاں جی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور رسول تمہیں بلائے تو ان کی بات کا جواب دو۔ اب رسول اللہ کا بلانا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حضور نے بلایا، لیکن اللہ کا بلانا کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بلایا؟ تو اللہ نے کیسے بلایا؟ خدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہاں نہیں۔ خدا خدا کا یہی ہے در، نبی کریم علیہ السلام کا آستانہ جو ہے یہ خدا کا در ہے۔ آپ کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ایسے کہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے، بخدا خدا ما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ بولتے ہیں جو اللہ آپ پر وحی فرماتا ہے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نائب مطلق ہے، نائب مطلق ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کی اطاعت کرے وہ ضروری رسول کی اطاعت بھی کر لے گا، یہ نہیں۔ شیطان اللہ کی اطاعت کرتا تھا، وہ نبی کی اطاعت اس نے نہیں کی، لیکن من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ خدا کی اطاعت کرے گا، کہ رسول کی اطاعت میں خدا کی اطاعت ہے، خدا کی اطاعت میں رسول کی اطاعت نہیں ہے۔ کتنے کافر ہیں، شیطان ہے، یہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن رسول کو نہیں مانتے، تو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن رسول کی اطاعت نہیں کرتے۔ لیکن جو رسول کی اطاعت کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت تب ہوگی جب خدا کی اطاعت بھی اس میں ہوگی۔ اس لیے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، قرآن فرماتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو 6 صفتیں ہو گئی۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 7ویں صفت مومن کی کیا ہے کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب نماز ادا کرنا صرف یہ نہیں کہ آپ آئے، جماعت کھڑی ہے، 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھی اور بھاگ گئے۔ دیکھیں نماز کے لیے فرسٹ آف آل آپ کا جسم کو ہونا ضروری ہے۔ نمازی آدمی اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے نا، ہاں جی، کہتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میرا جسم پاک ہونا چاہیے، باتھ روم جاتا ہے تو بڑی احتیاط سے جاتا ہے، غسل کرتا ہے تو بڑی احتیاط سے کرتا ہے، کیچڑ میں گزرتا ہے، گندگی میں گزرتا ہے، اپنے کام کاروبار ذمہ دارہ کرتا ہے، مزدوری محنت کرتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، لوگوں کے ساتھ کام کاج کرتا ہے، تو اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے میں نمازی آدمی ہوں، میرا جسم خراب نہ ہو، میرے جسم میں گندگی نہ پڑے، میرے کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، میں نے ابھی نماز پڑھنی ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے اپنے جسم کا خیال رکھتا ہے، اپنے کپڑوں کا خیال رکھتا ہے، کیا خیال ہے اپنی نیت کا خیال نہیں رکھتا ہوگا کہ میری نیت بھی پاک ہونی چاہیے، میں نمازی آدمی ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں، کھانے کا خیال نہیں رکھتا ہوگا۔ ہاں جی، تو اقام الصلاۃ جو ہے، ایسے نہیں کہا کہ یہ نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے اور کلمے کے بعد ایمان کے بعد سب سے امپورٹنٹ اور اہم پلر ہے اسلام کا، کیونکہ جو نماز پڑھنے والا انسان ہے اس کی نیت پاک، اس کے کپڑے پاک، اس کا جسم پاک، اس کا ارادہ پاک، اس کا کاروبار پاک، اس کی غذا پاک، وہ کوئی ایسا غلط کام کر ہی نہیں سکتا جو نمازی ہوگا، یعنی وہ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے گھر کو، ہر قسم کے چیزوں کو وہ پاک اور صاف رکھتا ہوگا، ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نمازی ہو اور اس کے اندر یہ خرابی ہو۔ اور جو بہت سارے نمازی ہیں نا، جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ سارے دوسرے کام بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز اپنی جگہ، یہ سارے کام اپنی جگہ،
تو ان کی نماز نہیں ہے۔ نماز اگر انسان صحیح طرح سے پڑھے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو قرآن فرماتا ہے کہ نماز ان کو برے کاموں سے روک دیتی ہے، کبھی ان کو برے کام نماز نہیں کرنے دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، حضور کی بارگاہ میں کچھ صحابہ نے شکایت کی، حضور یہ فلاں نمازی جو ہے نا ہر نماز پڑھتا ہے لیکن اس کے اندر یہ عیب ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اس کو روک لے گی، آپ نے فرمایا نماز اس کو روک لے گی۔ پھر انہوں نے کہا، جنہوں نے کہا تھا نا کہ حضور اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، وہ نمازی بھی ہیں، انہوں نے آ کر حضور اس سے توبہ کر لی ہے۔ تو نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ایک بہترین انسان بنا دیتی ہے۔ نمازی آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، نمازی آدمی حرام نہیں کھائے گا، نمازی آدمی جو ہے اپنی نیت ناپاک نہیں کرے گا، نمازی آدمی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، نمازی آدمی کسی کا مال نہیں کھائے گا، نمازی آدمی کسی سے زیادتی نہیں کرے گا۔ اگر کرتا ہے تو سمجھ لو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، وہ گڑبڑ ہے نماز میں، جو کرنے میں وہ صحیح طرح نہیں پڑھتا۔ نماز بہت بڑی ایک عام چیز، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ، سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی، پوچھا جائے گا قیامت کے دن، وہ کون سی چیز ہے؟ نماز ہے۔ نماز بڑی اہم چیز ہے، سب سے پہلے رب تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ اقاموا الصلاۃ، یہ 7ویں 8ویں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ مومن کی یہ وصف ہے کہ جو بھی کام کرتا ہے وہ مشورے سے کرتا ہے۔ پورے اسلامک ہسٹری دیکھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کام میں مشورہ کیا۔ ہاں، جو شرعی کام ہے جس میں قرآن اور حدیث نے حدیں مقرر کر دی ہیں، اس میں مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی، ایک آدمی ہے اس نے کوئی گناہ ایسا کیا، چوری کی، اب کہیں یہ مشورہ کر لیں کہ اس کے ہاتھ کاٹے یا نہ کاٹے، تو اس میں مشورہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہا چور کے ہاتھ کاٹو۔ حد جو ہے اس کی، شراب پینے والے کی 80 کوڑے ہیں، وہ 80 کوڑے لگاؤ اس کو، اس میں مشورہ نہیں ہوگا۔ مشورہ دنیاوی کاموں میں ہوگا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ سارے عالم اسلام کے خلیفہ بنے اس وقت، تو آپ مشورے سے کریں۔ مشورہ ووٹ ملے نا آپ کو، لوگوں نے مشورہ کیا کہ کس کو امیر بنانا چاہیے، تو یہ مشورے سے بنے آپ سارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آپ نے کیا کہا کہ 6 آدمی جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں راضی تھے، جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ان 6 آدمیوں پر رسول اللہ خوش تھے۔ فرمایا میرے بعد یہ 6 آدمی ان کو کمرے میں بند کر دو اور ان کو کہو کہ باہر تب نکلو جب اپنا خلیفہ مقرر کر دو۔ ہر آدمی کو نہیں کہا، 6 آدمی کو کہا۔ کرائٹیریا ان کا یہ تھا کہ یہ اہل بدر ہیں، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں 6 آدمی، تو مشورہ ہے۔ تو مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا۔ غزوہ بدر میں جب لوگ پکڑے گئے بدر میں قیدی، تو آپ نے مشورہ کیا کہ ان کو قتل کرنا ہے یا ان کو چھوڑنا ہے۔ مشورہ کیا، ابو بکر صدیق کا مشورہ لیا، عمر فاروق کا مشورہ لیا، دیگر صحابہ کا مشورہ لیا، تو آپ نے مشورے کے ساتھ پھر فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ فرمایا کہ مومن جب کسی سے مشورہ کرتا ہے تو جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ایک بڑی اہم چیز ہے، ایک میرا بھائی مجھ سے پوچھ رہا ہے، اس کو امین ہونا ضروری ہے۔ اور امانت، مشورہ ایک امانت ہے۔ یاد رکھیے، اگر ایک آدمی اس میں خیانت کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ مومن آپ سے کوئی مشورہ لے تو آپ یہ کہیں اچھا ساری زندگی تو میرے قابو نہیں آیا، آج میرے قابو آیا، مشورہ پوچھ رہا ہے نا، ایسا مشورہ دوں گا کہ تیری نسلیں یاد کریں گی۔ نہیں، مشورہ امانت ہے، اس کو نیک مشورہ دو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم ہے، اور اسی لیے لوگ آج ہمارے ڈرتے ہیں نا، کوئی کام کرنا ہو تو کسی سے مشورہ نہیں دیتے۔
مشورہ لیا تو یہ ساری اگلی پچھلی کسریں نکالے گا، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ کوئی قریبی عزیز ہو، لیکن نہیں، قرآن کا حکم ہے، مومن کی یہ شان ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مومن کے سارے کام مشورے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے مشورہ فرمایا، صحابہ نے مشورے کیے اور مشورے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ کتنے صفحے ہو گئی جی؟ 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور نامی کیا ہے کہ جو ہم نے رزق دیا ہے اس سے خرچ کرتے ہیں، کچھ خرچ کرتے ہیں، سارا نہیں خرچ کرتے، کچھ خرچ کرتے ہیں۔ مما من تمیزیہ ہے، یعنی سارا خرچ نہیں کرتے کہ سارا خرچ کر کے تو پھر آپ جو ہے نا کاسا اٹھا کے پھر مانگنے شروع کر دیں۔ اس لیے کہا کہ مما رزقنا، جو ہم نے دیا ہے نا اس سے اپنے گھر کا خرچہ رکھ کے جو آپ مناسب ہے وہ خرچہ کر۔ ہاں، اور اگر آپ کے پاس ابو بکر صدیق جیسا اطمینان ہے تو پھر آپ سارا بھی خرچ کر سکتے ہیں۔ جیسے کسی نے لکھا نا کہ کسی نے پوچھا مسئلہ کسی کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے، آپ نے پوچھا کہ زکوٰۃ شرعی پوچھتے ہو یا صوفیاء کی زکوٰۃ پوچھتے ہو؟ انہوں نے کہا دونوں بتا دو۔ انہوں نے کہا شرعی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ اگر $100 ہو تو $2.50 جو ہے یہ زکوٰۃ ہے، اور پیچھے کتنا پڑا 97.5 جو ہے یہ اپنے لیے رکھ لو، اور صوفیاء کی پوچھتے ہو تو 97.5 جو ہے وہ دے دو اور 2.5 اپنے پاس رکھ لو۔ اور اگر جو ہے صدیق اکبر کے ساتھیوں کی زکوٰۃ پوچھتے ہو تو 100 کا 100 سارا دے دو۔ تو یہ بڑی حوصلے کی بات ہے کہ جو اگر صدیق اکبر جیسا ایمان ہے تو پھر سارا بھی دے سکتے ہو، کیونکہ پتہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر توکل ہے۔ لیکن جس آدمی کا یہ ایمان نہیں ہے، اتنا مضبوط نہیں ہے، اس کو سارے پیسے نہیں دینے چاہیے، اتنا صوفی، اتنا متقی، پرہیزگار اور اتنا سخی نہیں بننا چاہیے، یعنی اپنے لیے بھی رکھنا چاہیے کچھ۔ تو اس لیے فرمایا مما رزقناہم ينفقون۔ آگے فرمایا 10، یہ 9 ہو گئی، 10ویں فرمایا والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، یہ 10ویں ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی آدمی جو ہے جب انہیں کسی سے بغاوت پہنچے، یعنی کوئی آدمی زیادتی کرے، جب کوئی آدمی کسی سے زیادتی کرے تو ہم ینتصرون، پھر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں۔ مومن کی شان کیا ہے؟ والذین اذا اصابهم البغی، جب باغی، کافر جو باغی ہے یا کافر جو حربی ہے، جب وہ کسی مسلمان کے ساتھ زیادتی کرے تو مسلمان کی شان کیا؟ اس کو معاف نہ کرے، اس کا بدلہ لے۔ یعنی بالکل صوفی بننا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اسلام کی عزت نہیں ہے۔ یعنی جو غیر مسلم ہیں وہ اتنے جو ہے دلیر ہو جائیں گے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی فتنہ وہ پھیلاتے رہیں گے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو کہ جو مسلمانوں کے حدوں کے ساتھ جو کفار کی سرحدیں ہیں وہ آئے دن کوئی نہ کوئی شرارت کرتے رہتے ہیں۔ تو حکم کیا ہے؟ قرآن کا حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، سورہ توبہ میں ہے کہ اپنی طاقت مضبوطی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرو، تیاری کرو، جیسے دشمن تیار ہے اس سے زیادہ تم تیار ہو۔ اور جب وہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے اس کو والذین اذا اصابهم البغی، جب بغاوت کریں، کوئی ایسی حرکت کریں تو اس وقت کیا کرو؟ ہم ینتصرون، اس کو ایسا بدلہ دو، اس کو ایسا سبق سکھاؤ کہ آئندہ کے لیے وہ جرأت نہ کرے۔ یہ بھی قرآن کا حکم ہے۔ اور وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، لیکن اس کے لیے قرآن نے فیصلہ کیا کہ برابر کا
زیادہ نہیں. یعنی اگر کسی آدمی سے آپ کا جھگڑا ہو جائے تو یہ آپس میں اگر جھگڑا ہو جائے، کافر کی بات نہیں کر رہا، اگر مومن کی جھگڑا آپس میں ہو جائے کسی کے ساتھ، تو اگر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو آپ کو حق ہے اس کا بدلہ لینے کا. لیکن فمن عفا، اگر کوئی معاف کر دے، وَأَصْلَحَ، اور اس کی اصلاح کر دے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر پھر اللہ پر ہوگا. یعنی اگر مومن کے ساتھ آپ کا کوئی جھگڑا ہو گیا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے آپ کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے، تو آپ کو حق ہے اس کا بدلہ لینے کا. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کسی نے زیادتی کی آپ کے ساتھ تو قرآن حکم دیتا ہے کہ تم اس کے ساتھ برابر کا بدلہ لے سکتے ہو. لیکن اگر فمن عفا، اگر معاف کر دو اور اصلاح کر دو تو اس کا اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. جیسا آپ نے ابھی حدیث پاک سنی کہ قیامت کے دن رب فرمائے گا کہ آؤ، ہاں جی، تو وہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی تو ہم معاف کر دیتے تھے، اللہ کی رضا کے لیے سب کر دیتے. فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کے پسند نہیں فرماتا. تو ظالم جب تمہارے ساتھ ظلم کریں تو ان کے ساتھ اسی طرح کا بدلہ لو. اگر کافر ہے تو ضرور بدلہ لو تاکہ اس کا حوصلہ نہ بڑھے. اگر مومن ہے تو اس کو معاف کر دو، لیکن اگر تم کافر کو بھی معاف کر سکتے ہو تو اس کو بھی کر دو. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک دیکھو، آپ نے کتنے لوگوں کو معاف فرما دیا. انہوں نے زیادتی کی آپ کے ساتھ، آپ نے معاف فرما دیا. اس کو اس جو تھا کیا غورث بن حارث، اس نے تلوار اٹھائی، آپ نے اس کو معاف کر دیا. لبید بن عاصم نے کیا، معاف کر دیا. اس فاطمہ جو عورت تھی جس نے زہر دیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا. تو اگر آپ معاف کر سکتے ہو تو اس کو معاف کر دو. لیکن اگر تم دیکھو کہ ان کی شرارتیں بڑھتی جا رہی ہیں تم ان کا بدلہ لے سکتے ہو. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور بے شک جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے. یعنی ایک آدمی پر کسی نے زیادتی کی اور یہ مظلوم ہے اور وہ ظالم ہے، اور اگر یہ مظلوم اپنے ظلم کا بدلہ اس سے لینا چاہتا ہے تو یہ ظلم کا بدلہ لے، اس کو کوئی گناہ نہیں اس کے اوپر، لیکن زیادہ نہیں. جیسے فرمایا نا جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، قرآن فرماتا ہے نا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. جان کے بدلے جان، اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو جان کے بدلے جان. اور وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، زخم کے بدلے زخم. یہ حکم ہے. یعنی جو آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں لو اس کو. لیکن اس کے بھی اصول ہے. اب جو یہ نہیں کہ جیسے اوپر جو آزاد علاقہ ہے وہاں کے لوگ جو خود بیٹھ جاتے ہیں شریعت لگا کر، یعنی اس علاقے میں جب کسی سے کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کسی کا کوئی گناہ ہوتا تو جرگہ بیٹھتا ہے اور بیٹھ کر اس آدمی کو جو ہے اس کے تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جاتا ہے. یہ منع ہے. اگر اسی طرح جہاں کوئی حکومت ہے تو حکومت جہاں انصاف کرنے والی ہے، عدالتیں موجود ہیں، اگرچہ وہ عدالتیں جو ہیں اگرچہ وہ عدالتیں شرعی نہیں ہیں، جیسے ہمارے اکثر اسلامی ممالک میں عدالتیں ہیں لیکن شرعی عدالتیں نہیں ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ تو وہاں جیلیں ہیں، جج ہیں، پولیس ہے. تو وہاں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے ساتھ زیادتی کرے تو وہ قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے کہ اس نے میرے بھائی کو مارا ہے تو میں جا کر اس کے بھائی کو مار دوں. اگر کسی آدمی نے کسی لڑکی سے زیادتی کی ہے تو وہ اس کا بھائی جائے اور وہ ان کی کسی لڑکی سے زیادتی کر دے، یہ شریعت میں ناجائز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پولیس موجود ہے، جج موجود ہے، حکومت موجود ہے،
اگرچہ وہ انصاف اس طرح نہیں کرتے جو شرعی انصاف ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ قانون ہاتھ میں لیں گے تو کیا ہوگا، یہ پھر سول وار شروع ہو جائے گی، آپس میں لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، جس کے ہاتھ کو چڑھا وہ اس کو مارتا چلا جائے گا۔ تو اس کو منع کرنے کے لیے حاکم وقت جو ہے چاہے وہ جیسا بھی ہے اس کی عدالت میں جا کر اپنی کمپلین کرو، قانون اپنے ہاتھ میں نہ لو، یہ شرعی حکم ہے۔ تو فرمایا والا من انتصر بعد ظلمہ، جس نے اپنی مظلومی پر بدلہ لیا ان پر کچھ مواخذہ کی راہ نہیں، لیکن یہ اس صورت میں ہے جب حکومتیں نہ ہوں تو پھر وہ بدلہ اس طرح لے سکتا ہے آدمی، اور اگر حکومت ہو تو پھر اس کو بدلہ لے گا۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، مواخذہ تو انہی لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور زمین پر ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، اولئک لہم عذاب الیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی وہ لوگ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور حکومت جو ہے وہاں کوئی نہیں ایسی، تو وہاں جو ہے تم ان کے ساتھ بدلہ لے سکتے ہو، مواخذہ ان کا کر سکتے ہو، اور اگر حکومت ہے، جج ہیں، تو پھر جو ہے نا انہی کی عدالت جو ہے ان سے مواخذہ لے گی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور اگر اس کے باوجود ایک آدمی نے صبر کیا، بدلہ نہیں لیا اور اس کو معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یعنی آدمی کا جو نفس امارہ ہے، جو نفس ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ کہتا میں مر جاؤں، میرے سارا خاندان مر جائے، میں بدلہ لے کے چھوڑوں گا۔ ہاں جی، تو یہ نفس کو سمجھانا بہت برا، لیکن اگر ایسا کرے گا تو جب دونوں طرف سے آگ بھڑکے گی تو اپنا خاندان ختم کر دے گا، اپنے بچوں کو مرا دے گا، بھائیوں کو مرا دے گا، قبیلے کو مرا دے گا۔ تو اس لیے کیا ہے، وَلَمَنْ صَبَرَ، صبر کرے اور جو ہے بخش دے اس کو، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اللہ اس کو اس کا اجر دے گا۔ تو یہ تھا مومن کی 10 صفات جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، اگر کوئی مومن ان پر عمل کر لے تو یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہترین مسلمان اور مومن بن کر اپنی زندگی گزار سکتا ہے۔